بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپیڈ انگلش میں خوش آمدید۔ آئیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے ڈیلی لائف میں یوز کیے جانے والے ورڈز، یعنی جو آپ نارملی بول رہے ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں سینٹینسز میں ان کے میننگز کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم کور کریں گے لیٹر بی سے ریلیٹڈ ورڈز، امپورٹنٹ ورڈز۔ پہلے ہم نے ایک والے کور کیے، اب ہم بی والے کور کریں گے جو بی سے اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ یہ سارے ایکشن ورڈز ہیں، جیسے کہ وربز ہم نے آپ کو بتایا تھا، ایکشن ورڈز وہ ہوتے ہیں وربز جس میں آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا ایکشن ورڈ ہے بریتھ۔ سانس لینے کو ہم کہتے ہیں انگلش میں بریتھ۔ وی بریتھ تھرو آور نوز۔ ہم اپنی ناک سے سانس لیتے ہیں۔ اس سینٹینس کا مطلب یہ ہے، سانس اگر کوئی لے گا تو اس کا آپ بولیں گے لائک اگر وہ لڑکی سانس لے رہی ہے، شی از بریدنگ، وی برید، ہم سانس لیتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے بائی۔ بائی کا مطلب ہوتا ہے خریدنا۔ گیتا از بائنگ سم فلاورس۔ اس پکچر میں دیکھیں، گیتا یہ جو بچی ہے یہ فلاورس خرید رہی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں تو آپ اس کو بولیں گے بائی۔ بائی کرنا، ہم بہت ساری چیزیں بائی کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، پینسل ہو گئی، ربڑ ہو گیا، کوئی چیئر ہو گئی، کچھ بھی آپ بائی کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں تو اس کو آپ بولیں گے بائی کرنا۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ خریدنے کا انگلش میں کہتے ہیں بائی۔ اور یہ بی یو وائی ہے، یہ ذرا غور سے دیکھے گا اس کی اسپیلنگ، یہ بی وائی والا بائی نہیں ہے، یہ بی یو وائی والا بائی ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے بمپ۔ بمپ کا مطلب ہوتا ہے ٹکرانا۔ راہل بمپس انٹو اے اسٹریٹ لیمپ۔ راہل کی ٹکر ہو گئی اسٹریٹ لیمپ سے۔ جب بھی کوئی کسی سے ٹکرا جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بمپ انٹو۔ اگر آپ کی کسی ٹکر ہو جائے تو آپ اس کو اس طریقے سے بول سکتے ہیں، آئی بمپڈ انٹو ہم انٹو ہر، یا انٹو دا لیمپ اور انٹو سم تھنگ۔ تو بمپ انٹو ہوتا ہے آپ کسی چیز سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ چلیے نیکسٹ ورڈ ہے برسٹ۔ برسٹ کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا۔ یہ آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کو معلوم ہوگا ہی، بہت کامنلی یوزڈ ورڈ ہے۔ دا بلون برسٹ ود اے لاؤڈ بینگ، یعنی بلون نے بہت زور کی آواز نکال کے پھٹا۔ کوئی بھی چیز جس میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے نا، وہ اگر پھٹ جائے، لائک ٹائر ہے، ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے، یا بلون برسٹ ہو جاتا ہے۔ پھٹنا ہر مرتبہ برسٹ نہیں کہلاتا، پھٹنے کو ہم ٹیئر بھی کہتے ہیں۔ جیسے پیپر ہو جائے، پیپر اگر پھٹے گا تو دیٹ از کالڈ ٹیئر، وہ پیپر میں ٹیئر ہے۔ مگر کوئی چیز جس میں ہوا بھری ہوئی ہے اور وہ پھٹ رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں برسٹ، پھٹنے کو۔ نیکسٹ ورڈ ہے برن۔ برن کا مطلب ہوتا ہے جلانا۔ فادر از برننگ سم لیوز۔ اگر آپ کوئی پتے رکھیں اور ان کو آگ لگائیں تو اس کو برن کرنا کہتے ہیں، یعنی جلانے کو ہم انگلش میں کہتے ہیں برن۔ آپ جلانے کے لیے یعنی یہ اگر آپ وہ والی فیلنگ ہے جو جیلسی والی ہوتی ہے، اس میں بھی برن آپ یوز کر سکتے ہیں، مگر وہ جیلسی والی ہوتی ہے۔ اگر فیلنگ ہے تو اس کو جیلس ہونا بولنا بہتر ہے۔ برن ہوتا ہے کسی چیز کو جو ہم آگ لگا کے جلاتے ہیں نا، وہ ہاتھ جل جائے تو وہ بھی برن ہوتا ہے، اور کسی چیز کو آگ لگا کے جلانا بھی برن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے بائٹ۔ بائٹ کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ ایرک بٹ انٹو دا ایپل۔ اب یہاں پہ بائٹ کی جگہ ہم نے بٹ یوز کیا ہے کیونکہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، تو شی بائٹس این ایپل، یعنی وہ ایپل کو بائٹ کرتی ہے، تو اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی چیز بائٹ کریں گے آپ، برگر ہوتا ہے اس کو بائٹ کرتے ہیں، ایپل ہوتا ہے اس کو بائٹ کرتے ہیں۔ یعنی کوئی کھانے والی چیز کو آپ کاٹتے ہیں، کسی چیز کو اپنے دانتوں سے کاٹتے ہیں تو اس کو ہم بائٹ کہتے ہیں۔ پھر ہے بیلنس۔ بیلنس کا مطلب ہوتا ہے متوازن کرنا، یعنی بیلنس کرنا کسی چیز کو۔ ڈیوڈ از بیلنسنگ اے بال آن ہز فور ہیڈ، یعنی یہ بچہ جو ہے اپنے سر پہ بال کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے یعنی کسی بھی چیز کو زندگی میں متوازن کرنا بہت ضرورت ہے، یعنی یہ بیلنس بال کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں ورک لائف بیلنس ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں ورک اور لائف کو، اپنی ساری چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں۔ کسی بھی چیز میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، متوازن کرنے کو آپ انگلش میں کہتے ہیں بیلنس۔ بلو اپ۔ بلو اپ کا مطلب ہوتا ہے پھونک بھرنا۔ ڈیوڈ از بلوئنگ اپ اے بلون۔ بلو اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز میں ہوا بھر رہے ہیں، پھونک بھر رہے ہیں۔
تو جب کوئی بلون آپ پھلاتے ہیں تو اس کو آپ بلو اپ کرتے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے بلو آؤٹ. ابھی آپ نے جو سیکھا تھا وہ بلو اپ تھا، اب ہے بلو آؤٹ. بلو آؤٹ ہوتا ہے پھونک مارنا. پہلے میں آپ پھونک ڈال کر اسے پھلا رہے تھے، اس میں آپ پھونک مار کے. اس کا سینٹینس دیکھتے ہیں. سوزن از بلوئنگ آؤٹ دی کینڈلز آن اے برتھ ڈے کیک. جب بھی آپ کینڈلز بجھائیں گے آپ اس کو بولیں گے بلو آؤٹ دا کینڈل. یہ آپ اچھے سے دماغ میں رکھ لیں، اور یہ ایک ڈفرینٹ ورڈ ہے جو آپ کو آنا چاہیے کہ بلو آؤٹ دا کینڈل یعنی کینڈل کو بجھا دو. برتھ ڈیز پہ اکثر ہوتا ہے، تو آپ اس طریقے سے بولیں گے شی بلیو آؤٹ دی کینڈلس. اب ہم آ جاتے ہیں ادھار لینے پہ. ادھار لینے کو ہم انگلش میں کہتے ہیں بورو. سوزن از بورونگ بکس فرام دی لائبریری. ادھار ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز لی یہ کہہ کر کہ میں آپ کو واپس دے دوں گی. تو لائبریری سے ہم بکس لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم واپس دے دیں گے، تو اس کو ان بکس لینے کو ہم کہتے ہیں بورو. بورو کرنا ضروری نہیں کہ خالی بکس ہوں، آپ کوئی بھی چیز کسی سے بورو کر سکتے ہیں. پین بورو کر سکتے ہیں، پینسل بورو کر سکتے ہیں، کوئی چیئر بورو کر سکتے ہیں. آپ کوئی چیز کی کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے لے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ میں واپس کر دوں گی، تو اس کو ہم کہتے ہیں بورو کرنا. دین our نیکسٹ ورڈ از بوائل. بوائل کا مطلب ہوتا ہے ابلنا. دا واٹر از بوائلنگ دا کیٹل سوئچز آف. یعنی جب پانی ابل جاتا ہے تو کیٹل سوئچ آف ہو جاتی ہے. تو واٹر بوائل کرنے کو آپ کہیں گے دا واٹر بوائلز. بوائل کا مطلب ہوتا ہے ابلنا. بیگ. بیگ کا مطلب ہوتا ہے بھیک مانگنا. سوزن از بیگنگ مدر ٹو ریڈ ہر اسٹوری. اب یہ ٹرانسلیشن تو اس طریقے سے ہے کہ بیگ کا مطلب ہے بھیک مانگنا، بٹ ان انگلش بیگ کا مطلب تھوڑا سا اس سے فرق ہوتا ہے. یعنی کوئی چیز آپ بہت ڈیسپریٹلی چاہتے ہیں، بہت زیادہ آپ کوئی چاہتے ہیں نا، تو یو ول بیگ فار اٹ. تو سوزن چاہتی ہے کہ اس کی مما اس کے لیے اسٹوری پڑھیں، وہ بہت اس کا دل کر رہا ہے، تو شی از بیگنگ فار اٹ. تو یو کین بیگ فار سم تھنگ ان انگلش. آپ ایسے بول سکتے ہیں کہ آئی بیگ یو. یعنی میں تمہیں میں یہ چیز بہت زور سے چاہتا ہوں اور پلیز ایسا مت کرو. اردو میں بھیک مانگنا لٹرل میننگ ہوتا ہے بیگ کے، مگر انگلش میں بیگ کرنا از کامنلی یوزڈ، اور یہ کسی بھی چیز کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو بہت شدت سے چاہیے. نیکسٹ ورڈ از بٹن. بٹن لگانے کو ہم کہتے ہیں بٹن اپ کرنا. سوزن از بٹننگ اپ ہر کارڈیگن. جو کوٹ ہے یہ بچی پہن رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بٹن اپ. شرٹ کو جیسے بٹن اپ کرتے ہیں، تو بٹن لگانے کو ہم کہتے ہیں بٹن اپ کرنا. اٹ از سو سمپل اینڈ سو ایزی. بٹن ہے، اس کو دیکھ کے آپ کہیں گے بٹن اپ کرنا. بو. جھکنے کو کہتے ہیں انگلش میں بو. دا سنگر از بوئنگ ٹو دا آڈینس. جب آپ آگے جھکتے ہیں، اپنا سر کسی کے آگے تھوڑا سا جھکاتے ہیں کمر کو بینڈ کر کے، دیٹ از کالڈ بو کرنا. اگر آپ کسی کے مشکور ہیں تو یو ول بو ان فرنٹ آف دیم. برنگ. برنگ کو انگلش میں برنگ کا مطلب اردو میں ہوتا ہے لانا. مدر از برنگنگ دا چلڈرن سم فوڈ. یعنی اس میں مدر جو ہیں وہ بچوں کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں. کسی بھی چیز کو لانا از کالڈ برنگ. کوئی بھی چیز کہیں سے اٹھا کر آپ لے کر آ رہے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ ہے جو ادھر سے ادھر آپ لے کر آئے ہیں، دیٹ از کالڈ برنگنگ. تو یہ آپ مائنڈ میں رکھیے گا، بائی اور برنگ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. بائی کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، اور برنگ کا مطلب ہوتا ہے لانا. بریک ڈاؤن. بریک ڈاؤن ہوتا ہے کام نہ کرنا کسی بھی چیز کا. فادرس کار بروک ڈاؤن آن ہز وے ٹو ورک. اب اس میں یہ ہے کہ بریک ڈاؤن کا انہوں نے سیکنڈ فارم یوز کی ہوئی ہے، بروک ڈاؤن. پاسٹ ٹینس ہے. تو فادر کی کار جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی جب وہ کام سے واپس آ رہے تھے. کوئی بھی چیز خراب ہو جائے نا، اس کو کہتے ہیں بریک ڈاؤن ہونا اس کا. دا نیکسٹ ورڈ از بلاک. بلاک آپ کافی لوگ جانتے ہی ہوں گے، رکاوٹ ڈالنے کو کہتے ہیں بلاک. جیسے کہیں بھی کوئی بھی چیز آپ کو بند ملتی ہے تو اف دا روڈ از بلاکڈ، تو آپ بولیں گے دا روڈ از بلاکڈ. یعنی اگر روڈ پہ کوئی رکاوٹ ہے اور ٹریفک جیم ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے دا روڈ از بلاکڈ. اچھا ادھر سینٹینس ہے دا فالن ٹری از بلاکنگ دا روڈ. یہ ٹری گرا ہوا ہے جس کی وجہ سے روڈ بلاک ہو رہی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آ رہا ہو. دین نیکسٹ ورڈ از بریک. بریک ہوتا ہے کسی بھی چیز کو توڑنا. راہل بروک دا اسٹک انٹو 2 پیسز. یہ بھی بریک کا سیکنڈ فارم یوز کیا ہوا ہے، پاسٹ ٹینس یوز کیا ہوا ہے. راہل نے اس میں اسٹک کو 2 پیسز میں توڑ دیا ہے. کسی بھی چیز کو آپ اگر جیسے پلیٹ ہوتی ہے یا گلاس ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے، اسے ہم کہتے ہیں بریک.
ब्रेक ऑफ हो जाना उसका। बाउंस, बाउंस का मतलब होता है उछालना। डेविड इज बाउंसिंग अ बॉल। आप किसी चीज़ को ड्रिबल कर रहे होते हैं, उछाल रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बाउंसिंग। ब्लश, ब्लश का मतलब होता है शर्माना। एरिक ब्लशेस व्हेन ग्रैंड मदर की गिव्स हिम अ किस। जब एरिक की दादी उसको किस करती हैं तो ही ब्लशेस, वो शर्मा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज बेंड। बेंड का मतलब होता है झुकना। झुकना भी होता है और मोड़ना भी होता है। राहुल इज बेंडिंग अ स्टिक। राहुल इसमें जो है स्टिक को मोड़ रहा है। अगर हम अपने पोस्टर्स पे आए तो इफ़ यू बेंड, तो हम जब झुकते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बेंडिंग। या वैसे भी यूज़ होता है ये वर्ड जनरली कि तुम झुक जाओ, लाइक तुम बेंड हो जाओ, तुम किसी की बात मान लेने को भी समटाइम्स इट्स यूज दैट वे एज वेल, कि आप किसी की बात मान लें तो तब भी आप बेंड हो रहे हैं। ओके, नाउ वी कम टू बीट। बीट का मतलब 3 मतलब होते हैं। एक होता है फेंटना, एक होता है मारना, एक होता है हराना। अब ये 3 सेंटेंसेस है। गीता इज बीटिंग एन एग, ये एग को फेंट रही है इसमें। फिर एरिक इज बीटिंग द ड्रम, इसमें वो ड्रम बजा रहा है बच्चा जो है। तो देन उसके बाद है सूजन बीट्स राहुल इन द रेस। सूजन ने राहुल को रेस में हरा दिया है। तो ये आप तीनों को गौर से देखें और अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाते हैं। ये बीट की एक ही स्पेलिंग है मगर वर्ड्स मीनिंग इनके 3 अलग अलग है। फेंटना, मारना और हराने में यूज़ होता है बीट। वर्ड बीट, BEAT बीट। अच्छा, फिर है बात। इधर सेंटेंस है मदर बेथ्स एलेक्स इन वार्म वाटर। अब ये आपको सीखना है कि बात का मतलब होता है नहाना और बेथ का मतलब होता है नहलाना। तो जब कोई किसी का असिस्ट करता है नहलाने में बच्चे को, तो आप उसे बोलते हैं बेथ, और बात का मतलब होता है नहाना। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ बैंडेज। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी करना। ये आप में से काफ़ी लोगों को मालूम होगा। तो नर्स इज़ बैंडेजिंग एरिक्स नी। तो अगर आप किसी को पट्टी लगाते हैं तो आप उसकी बैंडेज करते हैं, और बैंडेज करने को बैंडेजिंग आप कह सकते हैं। ब्लीड का मतलब होता है खून बहना। एरिक्स नी इज़ ब्लीडिंग। एरिक को चोट लग गई है, उसके नी से खून निकल रहा है। नी होता है घुटना, घुटने से खून निकल रहा है तो उसको कहते हैं ब्लीड करना। कहीं से भी खून बहता है तो आप उसको कहते हैं कि इट इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम देयर। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ बेक। बेक का मतलब होता है पकाना। मदर इज़ बेकिंग अ केक फॉर सुजैन्स बर्थडे। मगर यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि उर्दू में इसे पकाना कहते हैं, इंग्लिश उर्दू में भी अक्सर इसे बेक कहते हैं। बेक वो होता है जब ओवन में करते हैं, चूल्हे में पकाने को कुक कहते हैं। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि बेक आप तभी यूज़ करें जब माइक्रोवेव ओवन में या ओवन में ही आप कुछ चीज़ पका रहे हों। केक हमेशा बेक होता है और पिज़्ज़ा हमेशा बेक होता है। जो चीज़ें ओवन में पकती हैं दैट आर कॉल्ड बेक्ड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आया हो, आपने कुछ समझा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे हम बहुत जल्दी जल्दी वर्ड्स बनाते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट से। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं जिनसे आपको मदद होगी, जिनके वजह से आप सेंटेंसेस बना सकेंगे और आप इंग्लिश जल्दी बोलना सीख सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी वर्ड्स हैं जिनको आप जानेंगे तभी आप इंग्लिश बोल सकेंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।